الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ترجمہ: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جہاد کی تکالیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں ڈٹے رہے اور مردانہ وار تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہٰذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا، البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ آیت وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ سے حاصل ہونے والا درس۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سے درس ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر 1، افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لہٰذا سیدوں، عالموں اور پیروں کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا سنت الہیہ ہے، بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے مختلف محفلوں، عرسوں، بزرگان دین کے ایام میں ان کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، یعنی رسولوں کے ساتھی تکالیف پر بے صبری نہ دکھاتے اور دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور تزلزل یعنی ڈگمگانے کا شائبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے اور مغفرت، ثابت قدمی اور فتح و نصرت کی دعا کرتے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو دعا بیان کی گئی ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری اور بارگاہ الہی عز و جل کے آداب میں سے ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو گناہگار کہہ رہے ہیں اور ان کا پروردگار عز و جل انہیں ربانی یعنی اللہ والے فرما رہا ہے۔ اور حقیقت میں لطف کی بات یہی ہے کہ بندہ خود کو گناہگار کہے اور اس کا رب عز و جل اسے ابرار نیکوکار فرمائے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے
کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں میں مقبول قرار پاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں میں مردود قرار پاؤں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ و استغفار کرنا آداب دعا میں سے ہے۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ترجمہ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فآتاهم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں دین خدا عز و جل کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائی۔ دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت، جنت اور رضا الہی کا انعام رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسنہ زیادہ فرمایا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔